نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الحميد الغفور الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اس کے نغموں سے لرز اٹھتی ہے بزم سوز غم. جس کے نغموں سے لرز اٹھتی ہے بزم سوز غم. چاہتا ہوں چھیڑنا ساتھ شکست دل وہی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بعد حمد الصلاۃ میرے نہایت ہی وجہ الاحترام عزت معاذ اور میرے اسٹیج کی زینت بہت ہی اچھے میرے بھائی جو ایک طویل سفر کر کے بڑی دور سے آج ہماری بزم کو انہوں نے رونق بخشی ہے اور ہمارے درمیان موجود ہیں اور جن کا آپ احباب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. میری مراد عالم نبی فاضل جلیل مقرر ذیشان مقرر نکتہ دان حضرت علامہ صاحبزادہ ارشاد ذیشان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ. میں آپ کا تحدید سے مشکور ہوں کہ آپ نے آج شرف ملاقات بخشا اور آج ہماری دعوت پر آپ یہاں پر تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہی ہمارے اسٹیج کی زینت بہت ہی اچھے ثناکان ابھی آپ ان کی نعت سماعت کر رہے تھے جناب منیر حسین مدنی صاحب جو سمریال سے تشریف لائے. آپ کا بھی میں مشکور ہوں اور ان کے ساتھ ہی آپ کسی مسجد میں نعت اکیڈمی کے استاد اور شہر سیالکوٹ کی ایک خوبصورت آواز استاد ثناکان جناب غلام شہباز اجمیری صاحب آپ کا بھی میں مشکور ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان اور وہ احباب کہ جنہوں نے آج اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا اور اس خوبصورت محفل پاک کو سجایا. اور آپ احباب جو یہاں تشریف لائے نماز عشاء سے لے کر اب تک یہاں تشریف فرما ہے آپ کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے عزت بخشی ہے. محفل تو اللہ اس کے پیارے حبیب کے ذکر کی ہے لیکن جب تک محفل سجانے والے نہ ہوں یا سننے والے نہ ہوں تو سنانے والے بھی کیا کریں. تو آپ کا میں بار دیگر شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. تو احباب اسی وقت میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت نہ لوں کیونکہ آج ہم نے جو خطاب سننا ہے ہمارے مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. بس میں گزشتہ 2 جمعہ میں ہم نے ایک موضوع جو رکھا تھا اسی کا ایک لب لباب آخر میں آج اس محفل کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں اور چند باتیں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. احباب اس وقت میں نے قرآن مجید فرقان حمید
ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. کچھ اس طرح اشتہارات کے ذریعے آپ نے محفل کا عنوان بھی دیکھا کہ آج کی یہ شب توبہ کے نام سے ہم نے موسوم کی تھی. اس بابرکت رات میں آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں اس غرض سے، اس نیت سے کہ آج ہم نے اپنے خالق کی بارگاہ میں بیٹھ کر چند لمحے ہم نے اپنے مالک کے حضور ایک عہد کرنا ہے، اور وہ عہد توبہ کا ہے. تو اسی حوالے سے صرف چند معروضات میں پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ خطاب ہم سنیں گے. میرے بعد جناب بہت اچھے شناخان جناب غلام شہباز اجمیری صاحب اپنی حوالے پیش کریں گے. اس پر انشاءاللہ خطاب ہوگا. تو اب باقی وقار میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کی طرف آنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر ماہ یہ محفل پاک آپ انعقاد کرتے ہیں. ان محفل کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ جو محفل منعقد کی جاتی ہے، آپ لوگ آتے ہیں اور ہر ماہ کوئی نہ کوئی ایک اچھے بزرگ، کوئی عالم دین تشریف لاتے ہیں. تو یہ کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اہل اللہ ان محافل میں جو تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور ان قدسی صفات شخصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جن کا ذکر ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے. اور مقصد اور غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی بات سن کر کچھ ہماری بھی بات بن جائے، ان کا حال جان کر کچھ ہمارا حال سمجھ جائے، ان کی بیداریاں دیکھ کر کچھ ہماری غفلتیں دور ہو جائیں، ان کی کریا زاری دیکھ کر کچھ ہمیں بھی رونے کا ڈھنگ آ جائے، سلیقہ آ جائے، طریقہ آ جائے. محبوب کے لیے ان کی بے قراریاں دیکھ کر کچھ ہمیں بھی تڑپنے کا سلیقہ آ جائے، اور ان کی بے نفسیاں دیکھ کر کچھ ہم بھی قید نفس سے چھٹکارا پا جائیں. ان کی ریاضتیں، ان کے مجاہدے، ان کی عبادتیں دیکھ کر ہمیں بھی عبادت اور ریاضت کا ذوق نصیب ہو جائے. ان کی بستیاں اور مشاہدے دیکھ کر کچھ ہم بھی لذت دین کے طالب ہو جائیں، اور دیدار حق کے ہم بھی آرزومند ہو جائیں. ہمارے من کے اندر بھی اپنے محبوب حقیقی کے دیدار کا شوق جاگ اٹھے، اس کی محبت کی شمع ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو بھول گئے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس مولا کی طلب، اس کی محبت سے غافل ہو گئے جس نے ہمیں عدم سے حسد کیا اور یہ وجود عطا کیا، اور اپنی بے بہا نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور بالآخر ہمیں جانا بھی اسی خالق کی بارگاہ کی طرف ہے، ہمیں جانا بھی اسی ہستی کی طرف لوٹ کر ہے، اسی کے پاس جانا ہے. اور ہمارے دل عشق الہی اور محبت الہی سے تو کیا، یاد الہی سے بھی غافل ہو گئے ہیں، بلکہ غفلت کے باعث ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اب عابد وقار اسی لیے ان عاشقوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے
ان محبوبان خدا کے احوال سنائے جاتے ہیں، ان کی محبت، ان کی چاہت کے گن اس لیے گائے جاتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی سختی ٹوٹے، ہمارے دل جو بنجر زمین ہو چکے ہیں اس بنجر زمین پر کچھ نرم، اور وہ بنجر زمین کچھ نرم ہو سکے، وہ زرخیز ہو جائے۔ اسی لیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کسی دل کے لیے کہا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز کر ہے نگاہ آئینہ سارے۔ تو حاضرین وقار، آج اللہ کے یاد کی یہ رات ہے، اسے بخشش طلب کرنے کی رات ہے۔ اللہ کی یاد میں رات کے کبھی وہ لوگ بھی تھے کہ جو اللہ کی یاد دنیا پر اپنی قدرت کے مطابق جلوہ کناں ہوتا ہے، اور آسمان دنیا پر تجلی کناں ہوتا ہے، وہ ہماری تقدیر بدلنے کے لیے آتا ہے، ہماری بگڑی بنانے کے لیے آتا ہے، ہمارے قرض اور ہمارے دکھ مٹانے کے لیے آتا ہے۔ وہ صداؤں پر صدائیں لگاتا ہے کہ محبت الہی کے دعوے دارو تم کہاں ہو، محبت الہی کے دعوے دارو آؤ آج مجھ سے رزق طلب کر لو، تمہیں رزق عطا کروں گا۔ مجھ سے اقبال جرم کرنے والوں تم کہاں ہو، خطا کارو تم کہاں ہو، گناہ گار تم کہاں ہو، اپنی خواہشگاہوں کو چھوڑو اور میرے حضور آ کر سدا ریز ہو جاؤ، اپنی جبینوں کو لذت سجود سے آشنا کرو، اپنے لب کھول کے تو دیکھو، اپنی حاجتیں میرے سامنے رکھ کر تو دیکھو، اپنے ٹکڑے سنا کر تو دیکھو۔ رحمت الہی، اتنا وہ بادل برستے ہیں رحمت الہی کے، ایک بار اس کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، ایک بار اسے مانگ کر تو دیکھو، وہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جھولیاں نہ بھر دے تو پھر کہنا۔ لیکن احباب وقار، اسی طرح قدم سحر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کی رحمت کے بادل برستے رہتے ہیں، اس کی عطا کا ابر وہ سارا فکر رہتا ہے، اور رب کائنات ساری رات اس کی رحمت کی برسات جھماجھم برستی رہتی ہے، اور ساری رات وہ اپنے بندوں کو اسی طرح پکارتا رہتا ہے۔ مگر دوستو، یہ کیسی بے رخی ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ ذات کبریا، وہ بے نیاز ہونے کے باوجود بھی وہ ساری رات وہ اپنے بندوں کی دہلیز پر سدائیں دیتی ہے، بلکہ وہ تو شاہراہ حیات سے بھی قریب، انسان کی شاہراہ سے بھی قریب ہو کر وہ ساری رات اپنے بندوں کو بلاتا رہتا ہے، ساری رات وہ محبوب حقیقی جاگتا ہے، لیکن ہم محبت کا دعویٰ کرنے والے غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ ساری رات ہم آرام کے ساتھ یعنی غافل ہو کر اس رات سے ہم اپنے بستر پر اسی طرح غفلت میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ خدارا محبت کا کچھ تو بھرم رکھو، خدارا اپنے محب ہونے کا کسی طریقے سے اظہار تو کرو۔ اس کی محبت کا اگر دم بھرتے ہو تو محب ہونا ایسا نہیں ہوتا کہ محبوب تو بلاتا رہے اور محب دعویٰ کرنے والا غفلت میں سویا رہے۔ نہ ہی یہ شان عبودیت ہے کہ بندہ ہونے کے بھی، بندہ جسے کہا جاتا ہے اگر یہ چیز ختم ہو جائے کہ دعویٰ باقی رہے لیکن ساری رات سے غافل انسان رہے تو بندہ کہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شروع میں جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، من کان یرجو لقاء اللہ، خالق کائنات فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید، ملاقات کی امید رکھتا ہے،
فرمایا کہ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، فرمایا تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ اور بلکہ جسے پاک میں کریمہ کا ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ، فرمایا جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنے کو کبھی پسند نہیں کیا کرتا۔ آج دعویٰ تو محبت کا کرتے ہیں، لیکن اندازہ کریں کہ ہمارے اندر اسے ملاقات کا کتنا شوق ہے، ہم اس سے ملاقات کے کتنے متلاشی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اسے ملنے کا کتنا جذبہ ہے۔ تو احباب وقار، عزیزان من، اپنے نفس کا تمدر اور اپنے نفس کا غرور، نفس کی سرکشی کے حصار کو توڑ ڈالو۔ اس نیم شبی کی خلوتوں میں جب ساری کائنات سو جائے، اپنے محبوب سے محو راز ہونے کے لیے، اس سے ہم کلام ہونے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے اپنے مولا کے حضور کبھی مصلی بچھا کر اس کے نام کی مالا جپا کرو، کبھی اس کی بارگاہ میں آ کر اسے پکارا کرو، اور کبھی اپنی بیتاب جبینوں کو اس کی بارگاہ میں جھکایا کرو، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر کا خیرات پیش کیا کرو۔ پھر دیکھنا کہ کس طرح اس کے فضل کی برسات ہوتی ہے، پھر دیکھنا کہ کس طرح اس کے کرم کی برسات ہوتی ہے، پھر دیکھنا کہ اس کی بخشش کی کس طرح برسات ہوتی ہے، وہ کس طرح گناہوں کو بھی بخشے گا، وہ کس طرح اپنا کرم کرے گا، اور جتنے دکھ درد ہیں وہ سارے دکھ درد بھی وہ ایک آن کے اندر، وہ جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے درد ہیں، ایک آن کے اندر وہ سارے دکھ مٹا دے گا۔ ایک بار اس کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو، ایک بار اس کی بارگاہ میں اپنی زمینیں جھکا کر تو دیکھو۔ عقیدت رکھنے والوں، اس بات کو پلے باندھ لو کہ تم دارین کی سعادتوں سے اگر چاہتے ہو کہ بہرابر ہو جاؤ، اگر آرزو کرتے ہو کہ تمہیں دونوں جہاں کی سعادتیں مل جائیں، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، تو تمہیں رات کے گہرے سکوت میں اٹھ کر اپنے رب کو منانا ہوگا۔ رات کے گہرے سکوت میں اٹھ کر اپنے رب کو منانا ہوگا۔ کاش کہ تمہاری جوانیاں اللہ کے حضور دست بدستہ کھڑے ہونے کی عادی ہو جائیں، کاش تمہارے دل سراپے نیاز بن کر اس کے حضور کو جھکنے والے ہو جائیں، کاش تمہاری راتیں گریہ و بکا کے ساتھ محبوب حقیقت کو منانے والے بن جائیں، ساری رات اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اسے منانا آ جائے۔ کتنا اچھا ہو کہ اگر امت مسلمہ کا ایک ہزار سیدھا چمن پھر سے بہار آشنا ہو جائے، کتنا اچھا ہو کہ پھر سے وہی بہاریں لوٹ کر آئے کہ جو بہاریں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں جو سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں کہ جو یزید بستانی کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں جو سفیان ثوری کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں جو سری سکتی کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں جو دادا علی اجمیری کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں جو خواجہ اجمیری کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں کہ جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور مفتیان کاکی کے دور میں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں جو بابا فرید الدین گنج شکل کے حجرے میں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں کہ جو نظام الدین اولیاء کے مسلح پر ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں جو سلطان عارفین حضرت سلطان باہو کی بہاریں میں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں کہ جو حضرت خواجہ غلام فرید کی بہاریں ہوا کرتی تھی، وہ بہاریں کہ جو حضرت سید جمال علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اب کاش کہ وہ بہاریں
کوئی سدا ریزی کی لذت نصیب ہو جائیں. کاش آج پھر سے اس کے رسول کی ہر طرف سے ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں. کاش کہ پھر سے تعلق بال رسول پختہ ہو جائے. کاش کہ پھر سے تعلق باللہ پختہ ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. اور پھر سے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو اپنے نبی کو منانا آ جائے, اپنے رب کو راضی کرنا آ جائے. کاش کہ پھر سے وہ ذکر کی حلاوتیں وہ پھر سے کانوں میں رس گھولنے لگے کہ جب سحری کے وقت اٹھا کرتے تھے تو ہر گھر سے تلاوت قرآن کی تلاوت آوازیں آیا کرتی تھی. گھر کے اندر یہ بزرگ خواتین بیٹھ کر سحری کے وقت اذان فجر سے پہلے اٹھ کر وہ اللہ کے حضور صدا ریز بھی ہوتی تھی, تلاوت قرآن بھی ہوتی تھی, اور اللہ کے ذکر سے وہ جب آٹا گوندا کرتی تھی بچوں کو اللہ کے ذکر میں کیا آٹا گوندا ہوا آٹا جب وہ پکا کر کھانا کھلایا کرتی تھی. پھر بابا فرید الدین جیسے اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے تھے. پھر بختیار کاکی جیسے ماں کے پیٹ سے 15 قرآن کے 15 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوا کرتے تھے. پھر سیدنا غوث اعظم جیسے پیدا ہوا کرتے تھے. کاش کہ وہ بہاریں پھر سے لوٹ آئیں. کاش کہ پھر سے ہماری جبینیں خدا کے حضور جھکنے والی ہو جائیں. چشمانے طلب پھر سے اشکبار ہونے لگ جائیں. ان آنکھوں کے اندر جو خالی کی طلب ہو, کریم آقا کے دیدار کی طرف ہو. پھر سے ہم اپنے نبی کے دیدار کے لیے اپنا تن من دھن, اپنا مال و دولت, ہر چیز حتیٰ کہ اپنی اولادیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کاش کہ پھر سے ہماری آنکھوں کے اندر پھر سے وہی چھما چھم آنسو برسے کہ جو عشاقان اپنے نبی کی محبت میں برسایا کرتے تھے, جو دین کے طالب ہوتے تھے اور محبت میں کہا کرتے تھے آج سکھ متران دی وجہ دیئے کیوں دلڑی اداس گلے دیئے لو لو میں شوق چنگے دیئے آج نینا لائیاں کیوں چھڑ دیا. کاش کہ پھر سے اسی طرح ہماری آنکھیں پر سے ہم حضور کے دین کے طالب ہو جائیں, اپنے مولا کے دین کے طالب ہو جائیں. کاش کہ پھر سے ہمیں وہ قرآن پڑھنا آ جائے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, آنکھیں چھما چھم برس رہی ہیں, اللہ کا کلام پڑھ رہے. کسی نے پوچھا, کہا تم تو اجمی ہو, تمہیں قرآن کیا سمجھ آتا ہے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میری زبان اجمی ہے لیکن یاد رکھنا حبیب کا دل یہ عربی ہے. آج پھر سے ہمارے دل نبی آخر الزمان اور کریم آقا کی محبت میں اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے دل بھی وہی عربی ہو جائیں, محمد عربی کی محبت سے سرشار ہو جائیں. وہی حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ابھی قرآن کا تلفظ بھی درست نہیں تھا اور ایک بار نماز پڑھا رہے تھے. آپ کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو جب دیکھا کہ نماز پڑھا رہے ہیں الحمد شروع کی تو جو ہا کو ہائے ہو سے پڑھنا شروع کر دیا. الحمد کی جگہ الحمد کہہ دیا. جب کہا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ بھی تھے اور مولا علی شیر خدا کے علم کے وارث بھی ہیں اور آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے بھی ہیں, حضور کے علم کے بھی وارث ہیں. آپ آئے, جب دیکھا کہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں واپس چلے گئے. رات ہوئی, مصلی بچھا لیا کیونکہ یہ زندہ شبدار لوگ ہوا کرتے تھے. ان کی راتیں اللہ کے حضور کبھی قیام میں بسر ہوتی تھی, کبھی ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدوں میں بسر ہوتی تھی, کبھی تلاوت قرآن میں بسر ہوا کرتی تھی اور کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی. ادھر اذان کی آواز بلند ہوتی, رب کے حضور عرض کرتی خالق کہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہو سکا. فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہ ہو سکا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مصلی بچھا لیا,
مسلح بچھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں جب مناجات کرنے لگے، عرض کرتے ہیں خالق مجھے اپنی رضا عطا کر۔ خاص غیبی سے آواز آئی، حسن ہم نے تجھے رضا عطا کر دی تھی لیکن تو خود چھوڑ کر آ گیا ہے۔ اب تڑپ گئے، مولا مجھے رضا کا کم موقع مل گیا، میں تو ساری زندگی تجھ سے تیری رضا کا طالب رہا ہوں، میں نے تو کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، نہ کبھی تجھ سے تیری جنت کا سوال کیا ہے، نہ دنیا کا مال مانگا ہے، نہ میں نے جام منصب مانگے ہیں، نہ عزتیں مانگی ہے، فقط مانگی ہے تو تجھ سے تیری رضا مانگی ہے۔ ساری زندگی تیری رضا کا طالب رہا ہوں، مولا میں کیسے تیری رضا چھوڑ سکتا ہوں؟ تو جواب آیا، اے حسن کاش کہ تم میرے حبیب کے پیچھے نماز ادا کر لیتا، ہماری رضا میں جا، لیکن تو نے صحت تلاوت پر نظر رکھی، تم نے یہ دیکھا کہ میرا حبیب قرآن نہیں ٹھیک پڑھتا، تو حبیب اجمی کے پیچھے نماز کو چھوڑ کر آ گیا، لیکن تو نے صحت نیت کو نہ دیکھا، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا حبیب کس حال میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ ایک بار کسی نے کہا کہ خالق وہ تیرا حبیب کیسے ہے؟ فرمایا ہاں، عرض کی خالق اسے اتنا مقام کیسے مل گیا کہ اس کے بارے میں جو چاہتا ہے اسے تیری رضا مل جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، اسے مقام اس لیے ملا ہے کہ وہ ہمارا حبیب ہے۔ تو احوال وقار یہ شخص کہ لوگ ساری رات رب کے حضور اسے منانے والے تھے، کاش ہماری جوانیاں بھی اسی طرح رب کو منانے والی ہو جائیں، کاش اسی طرح ہم بھی ہماری روحوں کے جو ویران صحرا ہیں پوری آب و تاب کے ساتھ وہ بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ خدا کے حضور رونے سے جاتی ہے، آنسو بہانے سے، گر گرانے سے، آہو پکا کرنے سے، جتنے یہ آنسو آنکھوں سے برستے ہیں اتنا دل کو رب کائنات صاف فرما دیتا ہے۔ خصوصاً اپنے جہان کی ہر قسم کی آلائشوں سے پاک اور صاف کر لو تاکہ اس میں اس عالم میں بالا کے انوار اترنے لگ جائیں۔ پھر سے اس دل کو منور کرو، اس لیے کہ پھر سے اس دل کے اندر وہی پھول کھلے کہ جن کے بارے میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محمد سے وفا تم نے یہ ہم تیرے، یہ وفا کا پھول جب کھل جاتا ہے پھر آگے فرمایا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کرم تیرے۔ پھر سے اسی محبت رسول اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا پھول پھر سے دین میں کھل جائے تو یاد رکھے کہ یہ دنیا بھی سمجھ آتی ہے اور عقبہ بھی سمجھ آتی ہے، وہ آخرت بھی سمجھ آتی ہے۔ تو ہمارے اوقات پھر سے ضرورت ہے کہ اس من کے اندر اس دنیا کی نہیں بلکہ دنیا کا جو خالق ہے پھر سے اس کی تجلیوں پر نزول ہو، اور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل مسکن ہو جائے، گہوارہ ہو جائے، اور پھر ہر عاشق کی زبان پر یہ ترانا ہو، اور ہر عاشق یہی کہے، ہر عاشق یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب گردن جھکائی تو دیکھ، جب گردن جھکائی تو دیکھ لی، ہر دل و جوان کا یہ حال ہو جائے۔ عوامل وقار یہ رات ملی ہے تو یہ بڑی قسمت کی بات ہے، اپنے مقدر کو جگانے کی رات ہے، اپنے مولا سے تعلق جوڑنے کی رات ہے۔ گزشتہ زندگی میں جتنے گناہ ہوئے نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا، ایک نیا دفتر کھولا جائے گا۔ جب نیا دفتر کھولا جائے، آج اپنے رب کو اس انداز میں منائے کہ جو پرانے دفتر میں جتنے گناہ تھے رب کائنات سارے گناہ معاف کر دے۔ اتنے آنسو بہائیں، اتنا روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے مولا کو اس قدر منائیں کہ خالق کائنات آسمانوں پر اعلان کرے، جبرائیل جا ان بندوں سے میں محبت کرتا ہوں، آسمان والوں سے کہہ دے کہ تم بھی انہیں اپنا محبوب بنا دو، زمین والوں سے جا کر یہ کہہ دے کہ وہ بھی اپنا محبوب بنا لے۔ اس انداز میں آج اپنے خالق کو منائیں۔ آج توبہ کی رات ہے، اس خالق کو منانے کی رات ہے۔ آج اس سے کچھ لے کر جائیں،
اگر خالی دامن آئے ہیں تو ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ خالی دامن یہاں سے چلے جائیں. آج اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اسے منا کر یہاں سے جائیں. اور منانا اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ابو الليث سمرقندی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گزشتہ گناہ چھوڑ دو تو سمجھ لو کہ وہ خالق راضی ہو گیا ہے، وہ خالق راضی ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ہماری یہ توبہ کی جو رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. جانے جانے میں ہم تک سہمن جو ہم سے خطا نہیں ہوئی، گناہ ہوئے، اپنی جانوں پر جو ظلم کرتے رہے، خالق کائنات اسے ہمیں پاک کر دے. اور آج اپنے خالق سے عہد کر کے جائیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کریم آقا نے فرمایا وہ بے شمار کتبے سب اس کے اندر. حضرت ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیری میں فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ پوچھا گیا، فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا، ندامت سے آنسو بہا لینا، ہم اسی کو توبہ کہتے ہیں. شرمندہ ہو جانا توبہ کہلاتی ہے اس کی بارگاہ میں. اور گزشتہ گناہوں سے چھوڑ دینے کا یہ عہد کرنا کہ مولا پھر کبھی نہیں کروں گا، جو گناہ ہے میں چھوڑ دینا، فرمائیے توبہ کہلاتی ہے. خالق کائنات آج جتنے بھی احباب تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.